نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون صدق اللہ العظیم۔ توجہ فرمائیں، سورہ نور آیت نمبر 1 18واں پارہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ انزلناہا، فرمایا یہ ایک صورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا، وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات، اور فرمایا کہ اس کے احکامات کو ہم نے فرض کیا ہے، مقرر کیا ہے، وانزلنا فیہا آیات بینات، اور فرمایا کہ ہم نے صورت کے اندر واضح آیات، واضح نشانیاں بیان کی ہیں، لعلکم تذکرون، فرمایا تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو۔ دیکھیں جی، سورت مبارکہ سورہ نور کی پہلی آیت ہے اور آج سورت کی ابتدا ہے۔ اس سورت کا نام سورہ نور ہے۔ کیا نام ہے؟ سورہ نور۔ اللہ تعالیٰ نے آگے سورت میں ایک آیت نازل فرمائی، اللہ نور السماوات والارض، اسی مناسبت کی وجہ سے اس سورت کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ سورہ نور۔ اور دوسری وجہ علماء نے یہ فرمائی ہے، فرمایا اس کے اندر جو احکامات ہیں اگر کوئی بندہ اس پر عمل کرتا ہے تو وہ بندہ روشن ہو جاتا ہے، وہ اس بندے کے روشن ہونے کی وجہ سے اس کو سورہ نور کہتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کی پہلی آیت کے اندر جو تمہیدی آیت ہے، انتہائی زبردست زوردار قسم کے الفاظ فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، فرمایا یہ سورت ہم نے نازل کی ہے اور اس کے احکامات کو ہم نے فرض قرار دیا ہے۔ جو اس کے اندر احکامات آنے والے ہیں وہ کیا ہیں؟ ہم نے فرض قرار دیے ہیں۔ اور فرمایا اس کے اندر نشانیاں ہیں، آیات ہیں کہ جو واضح ہیں، اگر کوئی بندہ اس پر عمل کرتا ہے تو وہ نصیحت حاصل کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ نصیحت حاصل کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے سورت مبارکہ کے اندر احکامات نازل فرمائے اور بہت سارے احکام اس سورت کے اندر ہیں۔ میں انشاءاللہ اس کا خلاصہ بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا دوسرے درس میں۔ پورے سورت مبارکہ کا جیسے ہماری ترتیب چل رہی ہے، یہ پوری سورت کا بھی خلاصہ ہوتا ہے، لیکن بھائی ابھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر احکامات کا بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلے جو حکم احکامات میں سے وہ بیان فرمایا ہے وہ زنا کا حکم بیان فرمایا ہے۔ اور یہ اتنی اہم صورت ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو سورہ مائدہ سکھاؤ۔ اپنے مردوں کو کون سی سورت سکھاؤ؟ اور اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ اپنی عورتوں کو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سورہ مائدہ کے اندر حلال حرام کے احکامات موجود ہیں، تو مردوں کی زیادہ نسبت کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ حلال حرام والے احکامات کے ساتھ ہوتی ہے، مرد وہ سیکھیں۔ اور عورتیں اس صورت کے اندر چونکہ پاکیزگی، عفت اور ان چیزوں کا بیان ہے، اس وجہ سے فرمایا کہ عورتوں کو کیا سکھایا جائے؟ سورہ نور سکھائی جائے۔ بہرحال بڑی اہمیت کی حامل صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زنا کا حکم سب سے پہلے بیان فرمایا، فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، فرمایا کہ زناکار عورت اور زناکار مرد کو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ ہر ایک کو کتنے درے مارے جائیں گے؟ 100 درے مارے جائیں گے ان میں سے ہر ایک کو۔ اور دیکھیے اس صورت یہاں پر نا اللہ تعالیٰ نے زناکار عورت کا بیان پہلے فرمایا ہے، عورت کے زنا کا بیان، زانیہ کا بیان پہلے ہے۔ جہاں پر چور کی چوری کا حکم ہے نا، وہاں پر فرمایا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، جو چور ہے مرد اور جو چور ہے عورت، ان کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ لیکن زنا میں پہلے عورت کو مقدم فرمایا، فرمایا زانیۃ والزانی، فرمایا زناکار عورت اور زناکار مرد، زناکار عورت اور زناکار مرد، ان کا بیان۔ اب یہاں پر اس کی وجہ علماء نے بہت ساری وجوہات لکھی ہیں۔ ایک وجہ ان میں سے یہ ہے کہ بھائی عورت جو ہے نا وہ زیادہ پیش خیمہ بنتی ہے زنا کے لیے، زیادہ مقدم کون ہوتی ہے زنا میں؟ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ کم عقل ہوتی ہے، زیادہ جلدی چکروں میں، فراڈوں میں، ان چیزوں میں آ جاتی ہے، داؤ پیچ کے اندر آ جاتی ہے عورت، اس وجہ سے یہاں پر بیان فرمایا گیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ زنا مرد کے لیے بھی برا ہے، عورت کے لیے بھی برا ہے، لیکن اگر عورت اگر اس کو حمل ٹھہر جاتا ہے تو اس کے لیے انتہائی اور زیادہ ذلت کی بات ہوتی ہے، اس وجہ سے عورت کا یہاں پر پہلے بیان فرمایا گیا ہے۔
فرمایا اور یہاں پر یہ سزا بیان کر دی گئی ہے کہ اگر ایک زانی مرد ہے یا زانی عورت ہے اس کی کیا سزا ہے؟ 100 درے مارے جائیں گے۔ اچھا بعض جو اہل مشرق ہیں، اہل مغرب ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یار بڑا وحشیانہ نظام ہے، بڑی مشکل ہے ہاں کہ 100 درے مارے جائیں گے۔ دیکھیں یہاں پر درے کیسے مارے جاتے ہیں۔ ایک تو پہلے تو زنا ثابت کرنے کے لیے 4 بندے گواہ ہونا ضروری ہیں جو آگے آ جائیں گے۔ اتنا آسان نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یا بندہ خود اقرار کرے۔ صحابہ کے دور میں جو واقعات پیش آئے وہاں پر خود اقرار کے واقعات پیش آئے ہیں۔ خود اقرار کرے تو بندہ پکڑا جائے گا، یا 4 گواہ اس پر گزریں گے تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ 100 درے مارے جائیں گے۔ لیکن درے کیسے مارے جائیں گے؟ فرمایا کہ یہ جو اوپر جاکٹ کوٹ ہے یہ تو اتارا جائے گا، لیکن کپڑے نہیں اتارے جائیں گے۔ کپڑے مطلب سلوار قمیص نہیں اتاری جائے گی۔ اور وہ جو درے مارے جائیں گے وہ بھی بہت زیادہ شدت والے نہیں ہوتے بلکہ ہلکے مارے جاتے ہیں۔ بہت زیادہ زور والے مطلب وہ بڑے سیکھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو مارنے والے ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کس طرح۔ اس کے مقابلے میں بعض جو یورپین ہیں دوسرے، وہ جو سزا دیتے ہیں درے مارتے ہیں، وہ درے کیسے ہوتے ہیں؟ یہاں پر درے کا یہ حکم ہے کہ بھائی اس کے اندر کوئی کٹ نہ ہو، ہاں اس کے اوپر کوئی چیز نہ ہو، سیدھا درہ ہو، الگ سے کوئی چیز اس کے ساتھ نہ لگی ہوئی ہو تاکہ زیادہ تکلیف نہ پہنچے۔ وہاں پر سخت قسم کے درے اور بہت زوردار طریقے سے مارے جاتے ہیں اور ننگا کر کے مارے جاتے ہیں۔ اس کو وہاں پر اندر گوشت کا قیمہ بن جاتا ہے انسان کا، اس کو وحشیانہ نظام نہیں کہتے۔ خود مار رہے ہیں، خود کر رہے ہیں، اس کو وحشیانہ، اسلام کا ایک حکم ہے اور پاکیزگی والا حکم ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اور جو شادی شدہ مرد عورت ہوتے ہیں ان کو سنسار کر دیا جاتا ہے۔ یہ حکم احادیث کے اندر ہے۔ یہ حکم کس کے اندر ہے؟ احادیث کے اندر موجود ہے۔ تو بہرحال یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، ان کو کیا کیا جائے گا؟ 100 درے مارے جائیں گے۔ اچھا ایک مسئلہ اور آ جاتا ہے، جو بندہ لواطت کے اندر مشغول ہو، لواطت کرتا ہو، اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی مردوں کے ساتھ بدفعلی کرنی، اس کے لیے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہی 100 درے مارے جائیں گے۔ لیکن امام ابو حنیفہ اور دوسرے ائمہ حضرات فرماتے ہیں، فرمایا کہ 100 درے نہیں مارے جائیں گے، یہ لواطت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ لواطت کیا ہے؟ زنا سے، لیکن چونکہ اس کی حد مقرر نہیں ہے اس وجہ سے امام کی ثوابدید پر ہوگا کہ اس کو کیا سزا دے، اور اس کی سزائیں بہت سخت ہیں۔ دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے دیوار اوپر گرا دی جائے، پہاڑ سے گرا دیا جائے، بہت سے اس طرح کے احکامات آتے ہیں، جلا دیا جائے۔ تو بہرحال وہ پھر قاضی کی ثوابدید پر ہوتا ہے کہ جتنی سخت سے سخت سزا اس کو دے۔ بعض لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں جو قرآن حدیث کی اصول کو نہیں جانتے، وہ کہتے ہیں دیکھو جی امام صاحب کہتے ہیں کہ اس پر زنا ثابت نہیں ہوگا، اس کو درے نہیں لگیں گے۔ کہتے ہیں یہ دیکھو اتنا بڑا گناہ کی اجازت دے رہے ہیں، وہی اجازت نہیں دے رہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ سزا کا میں سے زیادہ سخت سزا ملنی چاہیے۔ یہ سزا کیا ہے؟ اور صحابہ نے ایسے ہی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے پاس ایسا کیس آیا تھا تو انہوں نے دونوں کو جلا دیا تھا، فاعل اور مفعول دونوں کو کیا کر دیا تھا؟ جلا دیا تھا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور فرمایا کہ تم میں سے ان دونوں کے بارے میں کوئی بھی نرمی نہ کرے، یعنی جو لوگ سزا دینے والے نا وہ اس کے متعلق کوئی نرمی نہ کرے۔ فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، فرمایا کہ اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور فرمایا کہ اور جب ان کو یہ سزا دی جائے گی اس وقت ایمان والوں کا ایک گروہ بھی پاس موجود ہو، یعنی یہ سزا بھی دی جائے گی اور سزا سریعام دی جائے گی۔ ایک تو یہ ہے نا سزا کی تکلیف، اور دوسرا یہ ذلت بھی اٹھانی پڑے گی اس بندے کو جو زنا کرنے والا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کو سزا دی جائے گی۔ اور اگلا بھی ایک اصول بیان فرمایا ہے، جو زنا کرنا کتنا بڑا فعل ہے۔ فرمایا الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، فرمایا زانی بندہ نکاح نہ کرے مگر زانیہ عورت سے یا مشرکہ عورت سے۔ کس سے نکاح نہ کرے؟ مومن عورت سے نکاح نہ کرے۔ کس سے نکاح کرے؟ یا تو زناکار عورت سے یا مشرک عورت سے۔ اور آگے فرمایا والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور فرمایا زناکار عورت بھی نکاح نہ کرے مگر زنا کرنے والے مرد سے یا مشرک مرد سے۔ کس سے کرے؟ کیوں؟ دیکھیں یہاں پر یہ کتنی بڑی بات ہے کہ زنا کو اللہ تعالیٰ نے شرک کے ساتھ ملایا ہے۔ یہاں پر زنا کو کس کے ساتھ ملایا ہے؟ شرک کے ساتھ ملایا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک تو ہر بندہ نا اپنی ہم جنس کی طرف راغب ہوتا ہے نا، تو زنا کرنے والا گندگی کا عادی ہے وہ زنا کرنے والی سے شادی کرے،
اور جو زنا کرنے والی ہے وہ زنا کرنے والے سے شادی کرے یا مشرک سے شادی کرے. مومن مرد اس لائق نہیں ہے کہ وہ زناکار سے شادی کرے، اور مومن عورتہ پاکیزہ صاف ستھری عورت اس لائق نہیں ہے کہ وہ کسی یعنی جو زنا کرنے والی عورت ہے وہ کسی مومن سے نکاح نہیں کر سکتی، اور کوئی مومن وہ اور کس طرح جو زنا کرنے والا مرد ہے وہ کسی مومن عورتہ سے نکاح، جو عورت ہے اس سے نکاح نہ کرے. اور یہاں پر اچھا یہ نکاح نہ کرنے کا کیا حکم ہے، یہ کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ یہ حرام ہے اس سے نکاح کرنا. زنا کرنے والی عورت سے پاک مرد کا نکاح کرنا کیا ہے، اور اسی طرح پاک عورت کا زنا کرنے والے مرد سے کیا ہے، نکاح کرنا حرام ہے. دوسرے ائمہ حضرات فرماتے ہیں ہاں جب تک توبہ نہ کر لے، توبہ کر لے تو فرماتے ہیں ٹھیک ہے. اور دوسرے ائمہ حضرات فرماتے ہیں نکاح کرنا تو جائز ہے، نکاح ہو جائے گا، لیکن ہے بری بات ہے، کیا ہے؟ مناسب نہیں ہے کہ یہ پاکیزہ بندہ غلط عورت سے نکاح کرے یا پاکیزہ عورت غلط بندے سے نکاح کرے، یہ بات مناسب نہیں ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ ایمان والوں پر یہ بات حرام قرار دی گئی ہے. تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہی بات ہے نا، فرمایا اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ نکاح کرنا حرام ہے. دوسرے ائمہ حضرات فرماتے ہیں کہ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہاں پر ذَلِكَ کا جو اشارے کا مشار الیہ ہے، فرمایا وہ زنا ہے، یعنی مومنین کے لیے زنا کرنا حرام قرار دیا گیا ہے. بعض حضرات نے کیا فرمایا؟ نکاح زنا کرنا کیا کر دیا گیا ہے؟ حرام قرار دیا گیا ہے. بہرحال ایک تو معاشرتی بھی اس کو یہاں پر یہ بھی سزا ملتی ہے کہ پاک مرد اس کو نہیں ملتا زنا کرنے والی کو، اور اسی طرح جو زنا کرنے والا مرد ہے اس کو پاک عورت نہیں ملنی چاہیے اور نہیں ملتی اور نہیں ملتی. تو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے اور ہر وقت توبہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر عافیت والا معاملہ فرمائے. انشاءاللہ آگے کی جو آیات ہیں انشاءاللہ ان کا درس آگے آ جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.